السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام ہے محمد ارحم نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں UMT TV۔ آج 6 ستمبر کے عظیم موقع پر ہم ایک بہت ہی قابل احترام ہستی کے ساتھ موجود ہیں، میجر ریٹائرڈ خالد نواز وڑائچ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں تھینک یو ویری مچ، آپ آئے، تھینک یو ویری مچ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سر کی کتاب میرے پاس خالد نواز وڑائچ صاحب کی موجود ہے۔ یہ سر نام اس کتاب کا ببول کے کانٹوں سے ایٹم بم تک، قائد اعظم سے عمران خان تک، کچھ اس کے نام پر روشنی ڈالیں۔ اس میں ایک آرٹیکل تھا اور اس میں سے انہوں نے یہ نام سلیکٹ کیا میرے آرٹیکل میں سے۔ وہ ویسے تھا کہ جب 50s کی بات ہے، میرے والد صاحب بھالپور پوسٹڈ تھے، میں اسکول پڑھتا تھا، میں ان کے ایک دن دفتر گیا تو وہ پیپر پن کی جگہ ککڑ سے کر لی، ببول کے کانٹوں سے پیپر پن کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے 47 سے پہلے بھی والد صاحب کو دفتر میں دیکھا تھا، 47 کے فوراً بعد بھی لاہور میں دیکھا تھا۔ تو کہتے بیٹا یہ ہمارے پاس جو اسٹاک تھا پیپر پنوں کا وہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ پیپر پن امپورٹ کر سکیں، اور باقاعدہ ببول کے کانٹے ڈبیوں میں ایشو ہوتے تھے اور وہ وہی استعمال کرتے تھے۔ میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں نے نوکری کی ہے، وہاں عام جو سارے دفتر میں سسٹم ہوتا ہے، پرانی فائلیں ڈسٹرائے کی جاتی ہیں، تو میں ایک کمیٹی تھی، اس میں ممبر تھا کہ پرانی فائلیں دیکھنی، پڑھنی، ڈسٹرائے کرنی تھی۔ وہاں میں نے پرانی فائلوں میں ببول کے کانٹے لگے دیکھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہائیسٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی پیپر پن نہیں تھے۔ تو اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس حالت سے اللہ ہمیں اس حالت میں لے آیا کہ ہم نے دنیا کا سب سے مہنگا ویپن ہے نیوکلیر ویپن، اللہ نے ہمیں بنانے کی توفیق دی۔ صرف ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اللہ ہمیں ہدایت دے دے، انصاف ہو جائے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، کچھ سائیکی جاننا چاہوں گا اس وقت کی، کیا خیال آیا اور کیا سوچا کہ آپ نے ماشاءاللہ زندگی کے اندر بہت سارے واقعات بھی آپ کے ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں، اس کے اوپر ایک کتاب لکھنی چاہیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے؟ یار وہ بات یہ ہے کہ میں سینٹ پال اسکول میں تھا، 8ویں میں داخل ہوا، میٹرک وہاں سے کیا، 3 سال پڑھا، تو مجھے بچپن سے ہی عادت تھی کہ کہانیاں سنانے کی، اور میں خود کہانی جسے کہتے ہیں بنا کر سنا دیا کرتا تھا۔ تو اسکول میں ہاسٹل میں میں رہتا تھا، میرا نام تھا اسٹوری ٹیلر، ہر چیز کی کہانی سنا دیتا ہے۔ تو میرے پاس فارغ وقت تھا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ لکھوں۔ اشفاق احمد صاحب بڑے جانی پہچانی اور لیجنڈ پڑھے لکھی فگر ہیں، ان کے ٹی وی پہ بڑے پروگرام آئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ لیجنڈ ہے ملیر کینٹ ہوتے تھے تو میرے والد بڑے شوق سے دیکھا تھا کرتے پروگرام، حامد میاں کے ہاں، بس ان کے اور بھی بہت پروگرام ہیں۔ ان سے میرے تعلق تھے۔ ایک دفعہ جہاز پہ ہم گئے، ویدر خراب ہو گیا، پھر نکل گئے، پشاور پہنچ گئے، پشاور سے واپس آئے تو راستے میں وہ فوکر جہاز تو بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی۔ مجھے کہنے لگے، میں کیا ان ساتھ سیٹ بیٹھے تھے، میں کہ سر آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتے ہیں میں صاحب آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ موت کا وقت اور جگہ معین ہے؟ میں کہ یہ ایمان تو ہے لیکن آپ جتنا مضبوط ایمان نہیں ہے میرا۔ کہتے ہیں نہیں آپ کیسے نفسی سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے کتاب میں یہ واقعات نقل کیا ہوا ہے، تو میری ان سے تعلق ہو گیا۔ تو جب میں نے کتاب لکھنا سوچا تو میں نے سوچا کہ ان کے ریفرنس سے کتاب لکھنی چاہیے۔ وہ بڑا نفیس آدمی تھے، سچ بولنے والے آدمی تھے، ان کے دل میں قوم کا درد تھا۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے بابا جی ملے، ان کی اکثر بات مجھے بابا جی ملے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں مال روڈ پہ جا رہا تھا، سگنل پہ رکا تو میری گاڑی کے ساتھ جا کے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ڈرائیور سائڈ پہ تھا، میں لیفٹ پہ۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اشفاق صاحب یہ فلسفہ سمجھانے والے بابے آپ کو ہی ملتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں کوئی ملا۔ اس نے کہا بابے ملتے نہیں، بابے کو ڈھونڈنا پڑتا۔ کیا بات ہے، مطلب ہے کہ عقل مند آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہم نے اشفاق صاحب کا ایک بابا ان کا جانے والا ڈھونڈا، کچھ ان کے دوست تھے، کچھ ہمارے دوست تھے، کچھ دوست اصلی ہیں، کچھ فرضی ہیں۔ تو آخر کہانی بنانی تھی تو وہ بنا کے ہم نے پھر یہ کتاب لکھنی شروع کی۔ اس میں پہلا قصہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہمیں سنایا تھا میرے جو کلاس ٹیچر جنہوں نے مجھے
2 سال میں 7 جماعتیں پاس کرائی تھی منشی محمد دین، ان کے نام سے کتاب بھی انہیں کے نام سے منسوب کی ہے، اس میں وہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد 20 میٹنگز ہیں یہ اشفاق صاحب کے دوستوں کی اور ہمارے دوستوں کی. اس میں کچھ تو سچے واقعات ہیں اور کچھ میری امیجنیشن ہے کہ اس عمر میں اگر میں جھوٹ کوئی نہیں بارے اس میں کچھ امیجنیشن ہے. اس امیجنیشن میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا گیا. اس میں جو مجھے سب سے زیادہ میں آپ کی اٹینشن اگر آپ کتاب پڑھیں، یہ قرض اتارنے کا طریقہ بڑا سمپل طریقہ ہے. وہ قرض اتارنے کا طریقہ صرف ایک ہی لفظ ہے، آسٹیرٹی، کفایت شعاری. اگر آپ اپنی آسٹیرٹی کریں گے، کفایت شعاری کریں گے، آپ کا خرچ کم ہوگا، قرضہ اتارنے میں آسانی ملے گی. زبردست. سمپل سی بات ہے. دوسرا جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے پولیٹیشین کہ آپ غور کریں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، وہ بھی شروع میں کتاب میں ہے بالکل کہ پاکستان میں حکومت انسٹیٹیوشن کی نہیں رہی، پرسنالٹیز کی رہی. چھوٹی سی مثال سے قائد اعظم گورنر جنرل تھے، مطلب پریزیڈنٹ تھے، اتھارٹی قائد اعظم کے پاس تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو ایکچولی وزیر اعظم تھے، اتھارٹی ان کے پاس آ گئی. اسی طرح اتھارٹی جو تھی وہ پرسنالٹیز کے پاس رہی، انسٹیٹیوشن کے پاس کبھی نہیں تھی. 20 ماشاء اللہ آپ نے میٹنگز کا ذکر کیا اس میں، کچھ ان میٹنگز کی سمری بھی بتائیں ویورز کو. یار ایک تو میں نے میٹنگ یہ سبجیکٹ وائز نہیں رکھے، اس لیے کہ جب دوست بیٹھتے ہیں، 8-10 دوست بیٹھتے ہیں تو یو کانٹ ٹیل دیم کہ سبجیکٹ پہ ڈسکس کرو. کوئی بات کرتا ہے، کوئی بہت کرتا ہے. یہ اسی طرح 20 آخری جو اس میں چیپٹر ہے وہ قرآن کی سمری ہے. وہ تو میں نے خود بنائی، الحمدللہ بہت دفعہ قرآن پڑھ کے سمری بنائی، سب آیتوں کی سمری ہے. لیکن باقی جب دوست آپ سے بیٹھتے ہیں تو جس کی جو خیال آ جائے وہ بات کرتا ہے. تو اس میں سبجیکٹ پھر اس کو میں نے ارینج کیا ویسے چیپٹرز میں، لیکن سبجیکٹ وائز نہیں لکھا. جس طرح میں ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے، قرضہ کیسے اتارا جاتا ہے، یہ کیسے ہوا، بھٹو صاحب کیسے آئے، بھٹو صاحب نے کیا کہا، عمران نے کیا کہا. یہ باتوں میں جب دوست بیٹھتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس طریقے سے میں نے. سر کی کتاب لازمی اس کا مطالعہ کریں، میں پرسنلی کر رہا ہوں، بہت زبردست کتاب ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ارحم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے UMT TV. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.